بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل احترام خواتین و حضرات، آج ہم ماہ مبارک اور خدمت خلق کے حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنا چاہیں گے۔ اس ماہ مبارک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود من الریح المرسلہ، جیسے تیز ہوا چلتی ہے اس نے کیا چلنا ہے، اس سے کئی گنا بڑھ کر میرے آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کی انتہاؤں میں چلے جاتے تھے، اور یہ حکم صحابہ کو دیا، یہ حکم اپنے گھرانے کو دیا، اور ان کے ذریعے سے میرے آپ تک یہ پیغام بھجوایا کہ تم بھی سخی بن کے رہنا، تم بھی سخاوت کرتے رہنا۔ یہ اصل میں مہینہ ہی غمخواری کا احساس کرنے کا، شہر المواسا، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، سخی آدمی اس کو 3 خوبیاں نصیب ہوتی ہیں جو کہ ہر انسان کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ 3 چیزیں مجھے مل جائیں۔ سب سے پہلی چیز السخی قریب من اللہ، سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں کے بھی سب سے زیادہ قریب یہی ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، اور جنت کے بھی سب سے زیادہ قریب یہی ہوتا ہے۔ وبعید من النار، اور جہنم سے صرف دور ہوتا ہے۔ بخیل آدمی اس کے بالکل برعکس ہے، چاہے وہ جتنا مرضی نیکوکار کیوں نہ ہو، متقی پرہیزگار کیوں نہ ہو، لیکن فرمایا البخیل بعید من اللہ، بخیل آدمی جتنی مرضی عبادت کرتا رہے پھر بھی اللہ سے بھی دور، بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، بعید من الجنہ، جنت سے بھی دور، قریب من النار، صرف دوزخ کے قریب رہتا ہے۔ یہ قاعدہ کلیہ ذہن میں رکھیے گا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی، پوری امت کو بھی۔ یہ قاعدہ کلیہ ہم سب اپنے ذہن میں یہ رکھیں، سخی آدمی جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ اس سے دوستی ضرور کرتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں، اور بخیل آدمی جتنا مرضی نیک کیوں نہ ہو، اللہ اس کے ساتھ کبھی دوستی لگاتے نہیں۔ تو یہ ماہ مبارک بڑا ہی برکتوں والا مہینہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے خوبصورت انداز میں امت کو ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ روزے داروں کو روزے کی افطاریاں ضرور کرواؤ۔ ہمارے دسترخوانوں پہ سینکڑوں چیزیں سجی، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، کیا کبھی ہم نے یہ فکر بھی کیا ہے کہ کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں کھجور بھی موجود نہیں ہے، جہاں پینے کا صاف پانی بھی موجود نہیں ہے، جہاں بچے، بوڑھے، چھوٹے، بڑے سب دکھی دل ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور خاص طور پہ کرونا وائرس جب سے آیا ہوا ہے، سفید پوشوں کے جنازے نکل چکے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، سفید پوشوں کا خیال رکھیں۔ ابھی تھوڑے دن پہلے میں روڈ سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون کبھی یوں بے بسی سے گاڑی کو دیکھتی ہے، کوئی گاڑی آ رہی ہے شاید یہ کچھ مجھے دے جائے، اور ایک طرف اپنے بچے کو دیکھتی ہے، معصوم اس کا بچہ چھوٹا سا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سفید پوشی کی وجہ سے وہ ہمت نہیں جٹا پاتے کہ وہ اپنا پیغام دوسروں تک پہنچا سکیں، اپنی بات دوسروں تک کر سکیں۔ حکم یہ ہے حق للسائل والمحروم، جو مانگنے والا ہے اس کو تو دینا ہی دینا ہے، اور جو بالکل ہی محروم ہو کے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمت نہیں کر پا رہا کہ آپ سے آ کے سوال کرے۔ حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، حضرت مرنے سے بھی زیادہ کسی موقع پہ انسان کو سختی یا شدت یا تکلیف محسوس ہوتی ہے؟ تو بتاتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آگے روتے فرمایا حضرت لقمان علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ ہاں، جب کسی سفید پوش کو اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے تو اس کے لیے مرنے سے بھی زیادہ شدت کا مقام ہوتا ہے۔ اسی بات کا شکوہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے آپ سے کریں گے کہ میرا فلاں بندہ، اس میں مسلم غیر مسلم کی بھی قید نہیں ہے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، تو نے پتہ کیوں لیا؟ اگر تو اس کا پتہ لیتا تو میرا پتہ لے لیتا۔ اللہ شکوہ کریں گے کہ میں بیمار تھا، تو نے میرا پتہ کیوں لیا؟ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں پلایا؟ تو انسان روز محشر حیران ہو کر درخواست کرے گا، کیف اطعمتک وانت رب العالمین، اے رب العالمین میں آپ کو کیسے کھلاتا پلاتا، آپ تو سارے جہانوں کو کھلانے پلانے والے۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آئے گا،
میرے فلاں بندے کو اگر تو کھلا پلا دیتا تو گویا کہ مجھے کھلا پلا دیتا۔ اس لیے درخواست کروں گا اس ماہ مبارک کے اندر غریب و غربا کا ضرور احساس کریں، اللہ بڑی برکت عطا فرمائے گا، بڑی خیر عطا فرمائے گا۔ اور اپنے گھروں میں نعمتیں لاتے ہوئے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ دوسروں کو اس پر نظر نہ پڑے، نہیں پہنچا سکتے کم از کم ان کی نظر سے بچائیں، کہ ان کے دل میں یہ حسرت پیدا نہ ہو کہ ہمیں بھی کاش ملے، ورنہ خطرہ ہے کہ رب مجھے آپ کو بھی کہیں غریب نہ کر دے۔ اور میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ان اداروں کا، ان علماء کرام کا، ان اپنے دوستوں کا جو باوجود اپنی گوناگو مصروفیات کے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ میں شب و روز دیکھ رہا ہوں کئی جگہ پر جانے کا اللہ نے موقع دیا، ان احباب کی حوصلہ افزائی کا، کوئی 5000 لوگوں تک راشن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی 10,000 لوگوں تک پیسے پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کپڑے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ اپنی شیان شان ان کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ قابل رشک لوگ ہیں، یہ قابل رشک لوگ ہیں، ہمیں ان کو رشک بری نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس چیز کا کوئی ذرہ نصیب فرمائے اور ہم بھی مخلوق خدا کی خدمت کے لیے نکلیں، کیونکہ الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اور قاعدہ کلیہ فرما دیا اللہ جل جلالہ جو خالق ہے اس کائنات کے، فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَىٰ عِيَالِهِ۔ بات توجہ سے سن لو، مجھے سب سے محبوب وہ ہے جو میرے بندوں کی، میرے مخلوق کی، اس میں مسلم غیر مسلم کی شرط نہیں ہے، جو میرے بندوں کی خدمت کرے گا، جو میرے بندوں کی دعائیں لے گا، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور اس کو رو رو کے اللہ سے مانگے۔ ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یقیناً آپ لوگوں نے جنید جمشید مرحوم کی وہ نعت سنی ہوگی، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، یہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے۔ ان بزرگوں کے قدموں میں رہنے کا مجھے بھی موقع ملا، 92-93 کی بات ہے، تو میں ان کے پاؤں دبا رہا تھا تو فرمانے لگے بیٹا 40 سال میں نے رو رو کے اللہ سے مانگا ہے کہ مجھے سخاوت نصیب فرما۔ ہم یہ مانگتے ہیں کہ ہمارا مال بچا رہے، ہمارا مال بڑھ جائے، وہ مانگ رہے ہیں یا اللہ میں سخی کیسے بن جاؤں۔ یقین کریں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بالکل میں نے ہی کپڑے پکڑائے اور ان کپڑوں میں سے وہ پیسے نکال کے دے رہے ہیں، اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جس ملک میں جاتے تھے اس ملک کی کرنسی ان کے کپڑوں سے نکلا کرتی تھی۔ یہ اللہ نے سخاوت کی برکت سے، اس دعا کے صدقے سے ان کو یہ صفت عطا فرمائی، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔